بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں روزوں کے متعلق 20 پوائنٹس بیان کیے جائیں گے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ عز و جل نہایت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آ جائیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، روزے کب فرض ہوئے؟ جواب ہے سن 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، 2 ہجری کو۔ پوائنٹ نمبر 2، ہجری سال سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نا ہجری سال، عیسوی سال۔ چاند کے اعتبار سے جو سال ہو اسے کہتے ہیں ہجری سال اور قمری سال، اور سورج کے اعتبار سے جو 12 مہینے کا سال بنتا ہے اسے کہتے ہیں عیسوی سال، اور شمسی سال بھی کہتے ہیں۔ ہجری سال کو قمری سال بھی کہتے ہیں، عیسوی سال کو شمسی سال بھی کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہجری سال کا آغاز کب ہوا؟ یعنی کب سے ہجری سال کو شمار کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا نا 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، تو ہجری سال کا آغاز کب سے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینے کی جانب ہجرت کی، اس وقت سے ہجری سال کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، مکہ میں فرض نہیں تھے۔ مدینے گئے ہیں، پہلے سال میں بھی فرض نہیں تھے، دوسرے سال میں روزے فرض ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 4، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں تو کہتے ہیں نا روزہ، روزے، تو عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں صوم۔ اس کی جمع آتی ہے صیام، صوم کی جمع آتی ہے صیام۔ پوائنٹ نمبر 5، روزے کی فرضیت پر قرآن سے دلیل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 یعنی 183 میں رب نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پوائنٹ نمبر 6، کیا ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے؟ تو جواب ہے جی ہاں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو پتہ چلا ہم سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ پوائنٹ نمبر 7، روزے کن پر فرض ہیں؟ روزے کی فرضیت کی کیا شرائط ہیں؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ شرائط ہیں۔ لہذا جو شخص نابالغ ہے یعنی بچہ، بچی اس پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن بچہ جب اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہو تو اسے روزے رکھوانا چاہیے تاکہ اسے عادت پڑے، اس کی عادت میں شمار ہو جائے۔ روزے کے فرض ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185 میں ارشاد فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھے۔ لہذا جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے، رمضان کا مہینہ پائے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 8، روزے کی فضیلت پر 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بخاری کی حدیث یہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھے
نیت رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو اس نے پہلے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کہ نسائی میں موجود ہے، فرمایا الصوم جنت من النار، روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، کجنتی احدکم من القتال، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص لڑائی میں ڈھال کو استعمال کرتا ہے، یعنی لڑائی میں ڈھال کو استعمال کرے تو تیر سے بچتے ہیں اور تلواروں سے تیروں سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، تو روزہ رکھ کر بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے اس رمضان کے مکمل روزے رکھنے ہیں، اور جو روزے نہیں رکھتے انہیں بھی ترغیب دلوانی ہے کہ وہ روزے رکھیں، احادیث سنائیں، قرآن کی آیات سنائیں۔ آ جائیے آگے چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، روزے کا ایک دنیاوی اور اخروی بہترین فائدہ، روزے کا ایک فائدہ بتانے جا رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایک بہترین فائدہ، کہ روزے کے ذریعے سے ہم اپنے اوپر قابو پانا سیکھتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے ہم رکے ہوئے ہیں رب کی رضا کے لیے۔ کوئی ہمارا پسندیدہ کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم کھا سکتے ہیں لیکن نہیں کھا رہے، ہمارا پسندیدہ مشروب پی رہا ہے، اس کے باوجود کہ ہم پی سکتے ہیں لیکن نہیں پی رہے، ہم تنہائی میں موجود ہیں، اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اپنے آپ پر قابو پانا سیکھ رہے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روک کر ایک مشق کی ہے اپنے آپ پر قابو پانے کی۔ جو شخص اپنے اوپر قابو پانا سیکھ لیتا ہے کہ کن کاموں سے مجھے رکے رہنا ہے، وہ یقیناً دنیا میں بھی اعلیٰ منصب پائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو نہ کرنے والے کام ہیں جب انسان وہ کرتا ہے تو اس کا کبھی دنیاوی نقصان ہوتا ہے اور کبھی اخروی نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بار رمضان کو اسی انداز میں گزارے کہ اپنے اوپر قابو پانا سیکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، روزے کی نیت کیسے کریں؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا دعا پڑھ لیں، وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کسی نے دعا نہیں پڑھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ذہن میں یہ آ رہا ہوگا، لیکن نہیں، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ نماز میں بھی فقط دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے نیت جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ جب چاہیں باتیں کریں، یہ سنت ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، مولا مدد کرنا، اردو میں کہہ لیں، سندھی میں کہہ لیں، عربی زبان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہوگی تو عربی میں نیت کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو دعا ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، خاص یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں نہیں، لہٰذا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن سنت سمجھ کے پڑھنا بری بات ہوگا، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، سحری اور افطاری کی دعا۔ سحری کی دعا وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے کے روزے کی۔ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ آپ یہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ دعا یہ ان الفاظ کے ساتھ
دعا پڑھنا سنت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ افطاری کی دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ پوائنٹ نمبر 12، سحری نہ کی تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری نہ کی تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، فرمایا سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کوئی شخص روزے سے ہے، اسے روزے دار ہونا یاد نہ رہا، جیسا کہ ابتدائی دنوں میں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1155 میں ہے، فرمایا من نسیہ وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ، جو روزے سے ہے لیکن بھول گیا اور کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو پورا کرے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا۔ تو پتہ چلا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوائنٹ نمبر 14، بھول اور خطا میں فرق۔ بھول اور خطا میں فرق ہے۔ ایک شخص ہے، اسے اپنا روزے دار ہونا یاد نہ رہا، اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، بھول اسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ دیکھیے اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے منہ میں ابھی وہ پانی موجود تھا یا وہ کھانا جو وہ کھا رہا ہے ابھی منہ میں موجود ہے، اسے یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے، تو وہ اس کھانے اور اس پانی کو اگل دے۔ اگر یاد آنے کے بعد منہ میں جو اس کے کھانا یا پانی وغیرہ موجود ہے اگر وہ اسے نگل جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے، یاد آنے پر منہ میں کچھ بھی موجود ہے وہ اگلنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بھول اور خطا میں فرق۔ بھول تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا روزے دار ہونا یاد نہ رہا، خطا یہ ہے کہ روزے دار ہونا یاد تھا لیکن بے احتیاطی کی، وضو کر رہا تھا، بے احتیاطی کی اور کچھ پانی حلق سے اتر گیا، کلی اس انداز میں کی کہ کچھ پانی حلق سے اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولنا اور بات ہے، خطا اور بات ہے۔ اگر کسی کو اپنا روزے دار ہونا یاد نہیں ہے، وہ کلی کر رہا ہے، اس انداز میں اس نے کلی کی کہ کچھ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خطا یہ ہے کہ اسے روزے دار ہونا یاد تھا لیکن اس نے بے احتیاطی کی اور کچھ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 15، خاتون جو گھر میں کھانا بناتی ہیں یا باورچی، وہ کھانا چکھنا چاہے تو وہ چکھ سکتا ہے۔ چکھنا کیا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو زبان پہ رکھیں تو آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے آپ کلی کرتے ہیں، کھارا پانی ہو یا میٹھا پانی ہو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے زبان پر کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر کھانے کو رکھ کر اسے پھر تھوک دیا جائے۔ چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ حصہ حلق میں اتارا جائے، حلق میں اتار دیں گے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے کتنی شریعت مطہرہ نے آسانی دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے، ان یتطعم القدرہ، کہ بندہ دیگچی سے کچھ چکھ لے، چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، چکھنے سے کیا مراد ہے وہ ہم نے بتا دیا۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، حالت روزہ میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط۔
دیکھیے بندے کا روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے، ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغہ کرنا چاہے کرے، لیکن کسی شخص کا روزہ ہے تو غرغرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ غرغرہ کرے گا تو ہو سکتا ہے پانی حلق سے نیچے اتر جائے، پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنے میں بھی احتیاط کرے گا۔ یاد رکھیے ناک کا جو نرم حصہ ہے اسے صاف کرنا یہ نظافت کا بھی تقاضا ہے، اور وضو میں بھی وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے، لیکن کچھ لوگ پانی اوپر کی جانب کھینچتے ہیں، ایسا نہ کیجیے، خصوصاً روزے میں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 788 میں ہے، اسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو۔ مبالغے سے مراد یہ ہے کہ نرم حصے تک پانی پہنچے، مبالغے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ اوپر کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، دماغ میں پانی چڑھ جائے گا، علاج کروانا پڑے گا، الامان والحفیظ۔ کہا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے سے ہو، روزے سے ہو تو احتیاط کرو۔ پوائنٹ نمبر 18، حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنا۔ دیکھیے مسواک کرنا تو سنت سے ثابت ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنے میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اس کے کچھ ذرات حلق میں اترنے کا خدشہ اور اندیشہ ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اس کے جھاگ بنے گا اور کچھ ذرات حلق میں اتر سکتے ہیں، لہذا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے، بہتر یہی ہے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ سحری میں ہی آپ ٹوتھ پیسٹ کر لیں، افطار کے بعد کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 19، کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں؟ کن لوگوں پر؟ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا جو شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پہ روزہ فرض ہے، لیکن مسلمان عاقل بالغ ہونے کے باوجود دو ایسے اشخاص ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 1 مریض، مریض پر روزہ فرض نہیں ہے۔ کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یا بوڑھا ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا بیمار ہے، روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ورنہ تمہیں نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو روزے کی قضا کرے گا، جتنے روزے چھوٹے ہیں انہیں رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اسے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، اسے اجازت ہے، بعد میں وہ رکھ سکتا ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں ارشاد فرمایا جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ دشواری نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور تعداد اور گنتی کو پورا کرنا ہے، جو روزے چھوٹے ہیں انہیں رکھنا ہے، اور اللہ کی بڑھائی بیان کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پوائنٹ نمبر 20، کیا دانتوں سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، صرف خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں خون حلق سے اترا، ذائقہ آپ کو محسوس ہوا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ اگر دانتوں سے خون نکلا ہے، آپ نے کلی کر کر اسے باہر بہا دیا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آنے والے مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزوں کے متعلق مزید
پوائنٹس لے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔